ڈاکٹر مرزا صاحب کی طرف آئیں گے سوال لے کے. ڈاکٹر صاحب, مصنوعی نسل کشی کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں مصنوعی نسل کشی اس وقت 5 سے 10% جانوروں میں کی جا رہی ہے. اور ہمارے یعنی تقریباً 90% جانور اس ٹائم قدرتی طریقہ کے ذریعے ہی ان کی نسل کی بڑھوتری کی جا رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے یا ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہم اس وقت بہت پیچھے. تو لہٰذا اس کو ہم نے 5 سے 10% سے کم از کم 60-70% تک جب تک نہیں لے کر جائیں گے تو ہم مصنوعی نسل کشی کے فوائد حاصل نہیں کر کیسے پائیں گے. کیا جا سکتا ہے اس کو؟ ابھی کیا ہمیں مسائل کہاں درپیش ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا مسئلہ آ رہا ہے؟ ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن اس میں ہمارے انتظامی مسائل بھی ہیں کہ ہمیں نئے EI سینٹرز کھولنے پڑیں گے, پھر ٹرینڈ مین پاور کی ضرورت ہے, پھر اس کے علاوہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں پروون بلز یا پروون سائڈز وہ ضرورت ہیں. اس کے علاوہ پھر باہر کے ممالک سے جو سیمن آ رہا ہے اس کی مقدار کو بھی ہمیں تعداد کو بڑھانا پڑے گا, کیونکہ جانوروں کی جو اس وقت پاکستان میں کل تعداد گائے بھینسوں کی ہیں وہ تقریباً 6 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب, مطلب میں جس طرح ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب دودھ پورے ملک میں مہنگا ہے, ہم ایک زرعی ملک ہیں لیکن پھر بھی ہمیں دودھ کی شارٹیج سننے کو مل رہی ہے, دودھ مہنگا ہے. خالص دودھ کیوں نہیں مل رہا لوگوں کو؟ کہاں مسئلہ آ رہا ہے؟ پیداوار میں مسئلہ ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی بھی لیں, مصنوعی نسل کشی بھی ہم نے شروع کر دی ہے, تو پھر یہ اتنا گیپ کیوں ہے لوگوں کے لیے؟ کیوں نہیں لوگوں کو مہیا ہو پا رہا؟ ہاں جی, اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس جانور بہت ہیں. اچھا. لیکن فی کس پیداوار یا فی جانور پیداوار کم ہے. اچھا. تو مصنوعی نسل کشی سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ بجائے ہم تھوڑا دودھ دینے والے بہت زیادہ جانور پالیں, کیوں نہ کم دودھ دینے والے زیادہ دودھ دینے والے کم جانور پال کے اتنی ہی, اور پھر ہمارے پاس وہ سپیس بھی بچے گی. کسان کے لیے جو بہت زیادہ جانوروں کو توجہ دیتا ہے وہ اس سے آدھے جانوروں کو توجہ دے کر شاید زیادہ دودھ پیدا کر سکے گا. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو گوالے ہیں ان کو کیا یہ مصنوعی نسل کشی کی جو بھینس یا گائے خریدنا ان کو مہنگی پڑتی ہے عام نسل کی گائے اور بھینس سے؟ قیمت میں فرق ہے اس کی؟ کس طرح سے؟ مطلب مصنوعی نسل کشی کی بھینس زیادہ مہنگی ہے گائے؟ نہیں, مصنوعی نسل کشی تو ایک ٹیکنیک ہے. اس سے پیدا ہونے والی گائے یا بھینس مہنگی ہے زیادہ یا عام؟ نہیں, اگر وہ واقعی ایک بہت اچھی نسل کے بیل کا یا سانڈ کا بیج استعمال کیا گیا تو اس سے جو آگے مادی آئے گی تو وہ اس کی ظاہر ہے قیمت زیادہ ہوگی. اور ہمارے گوالے جو ہیں وہ تو ان کے پاس آپ روز کا اگر ایکسکیوز سنیں تو یہی بہانہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس گائے کے پاس چارہ نہیں ہے, گائے کمزور ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بتائی کہ اس وقت صورتحال یہ کہ اگر ہم اس کو سادہ لفظوں میں کہیں کہ ہمارے 8 جانور اور ترقی یافتہ ملک کا 1 جانور اس کی دودھ کی پیداوار برابر ہے. تو یہاں اگر 8 جانور روز جگہ بھی زیادہ لیں گے, چارے کی بھی ضرورت ہوگی, پھر اس کے علاوہ ادویات کا استعمال اور باقی تو اس طرح دیکھ بھال, تو خرچہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ پھر اس کو وہ دودھ کی کاسٹ یا جو دودھ کی قیمت ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے. صحیح. تو باہر کے ممالک میں ان کا 1 جانور ہمارے 8 جانوروں کا برابر دودھ دے رہا ہے. تو اس لیے مصنوعی نسل کشی کی ٹیکنیک سے ہمیں بھی اپنے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو اتنا اوپر لے کر جانا ہے کہ ہمارے بھی کم از کم جانور زیادہ سے زیادہ دودھ دیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو قدرتی جانور ہیں جو اس مصنوعی نسل کشی کا شکار نہیں ہے اور جو مصنوعی نسل کشی سے جو گائے اور بھینسیں ہمیں مل رہی ہیں, ان کے دودھ کے اندر قدرتی جو آپ کہہ لیں اجزاء ہیں ان کے اندر کچھ فرق ہے طاقت کے اندر یا ایک جیسا ہی؟ نہیں, بالکل ایک جیسا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف مقدار میں فرق ہے کہ وہ زیادہ دودھ دے سکتی ہیں مصنوعی نسل کشی کی اور جو دوسری ہیں وہ بالکل, کیونکہ اس میں جو نر ہے وہ چنا ہوا نر ہے, سلیکٹڈ ہے, پروون ہے, ایک مانا ہوا سانڈ ہے, اور ایک انتہائی زیادہ دودھ دینے والی گائے یا بھینس کا بیٹا ہے. تو وہ ادروائز ورنہ یہ جو طریقہ ہے یہ جسٹ حاملہ کرنے کا طریقہ ہے. ہاں جی, قدرتی طریقے سے آپ حاملہ کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں اس نر کی کیا خصوصیات ہیں, اس کا
بیک گراؤنڈ کیا ہے, ڈاکٹر اس کی صاحب، بچیاں اچھا مصنوعی دودھ دیں نسل- گی کہ بس نہیں دیں گی. تھوڑی سی جی میں جی. بات ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ باہر کے ممالک کے جو پروون سائرز ہیں اس میں انہوں نے یہ خاصیتیں بھی رکھی ہیں کہ اس سے آپ دودھ میں پروٹین یا فیٹ کی پرسنٹیج کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا کہ اگر آپ کو زیادہ گاڑھا دودھ چاہیے تو آپ جرسی نسل بالکل صحیح کہہ رہے کے ہیں سیمن کہ کو آپ استعمال دیکھیں کہ کریں. دودھ میں دیکھنے میں آتا ہے لو فیٹ ملک ہے بالکل. باہر میں, بالکل. ٹھیک ہے, اور ہم تو صرف پیسچرائزڈ ملک جو ہے ڈبوں کا دودھ صرف اسی میں ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں لو فیٹ ہے یا ہائی پروٹین ہے یا ہائی کیلشیم انٹیک ہے یا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ بھی بتائیں کہ جو اب ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو اس تکلیف کی وجہ سے لوگ اب ڈبوں کے دودھ کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ ایک تو دودھ مہنگا ہے اور اوپر سے وہ خالص بھی نہیں آپ کو مل رہا. تو حکومت کی طرف سے اس کی طرف کوئی آ رہے ہیں اقدامات, اور پی آر سی کا کیا کردار ہے؟ جو کنزیومرز کے متعلق ایک سروے ہے اس کی ویسے رپورٹ کے مطابق 80 سے 90% جو دودھ ہے وہ فریش حالت میں ہی استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ جو شہروں کی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت ڈبوں میں دودھ یا خشک دودھ اس کی صورت میں استعمال اس کا کافی بڑھ چکا ہے. لیکن چونکہ ہماری آبادی 60 سے 65% دیہاتوں میں رہتی ہے, وہ سٹل فریش دودھ کنزیوم کر رہے ہیں اور میکسیمم دودھ, اس لیے 80 سے 90% دودھ ہمارا فریش حالت میں ہی کنزیوم ہو رہا ہے. صحیح. تو پی آر سی کے کیا اقدامات ہیں مصنوعی نسل کشی کے حوالے سے؟ ہاں جی, مصنوعی نسل کشی کے حوالے سے ایک تو جیسا کہ پہلے کہ اس کا دائرہ کار کیوں کم ہے, صرف 5 سے 10% اینیمل ہیں ملک میں جن میں یہ ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے. تو اس کی وجوہات میں جیسا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ مین پاور کم ہے, ایک اچھا ٹیکنیشین اچھے اور صحیح تربیت یافتہ اے آئی ٹیکنیشینز کی کمی ہے. تو پی آر سی نے پچھلے 8-10 سال سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور اس میں کئی این جی اوز بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم دیہات سے جو پروگریسو فارمر کمیونٹی ورکرز ان کو لاتے ہیں یہاں اور 1 ماہ کی انٹینسو تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں اس ٹیکنیک میں. اور وہ لڑکے, ینگ لڑکے ہوتے ہیں اکثر میٹرک پاس, وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ کام کر رہے ہیں. تو ابھی تک اس ساری جو مہم ہے پی آر سی کا, اس کے نتائج جو ایکسپیکٹڈ تھے وہ حاصل ہوئے ہیں؟ گریجولی امپروومنٹ آ رہی ہے. ہاں جی, تو چونکہ یہ ماس اسکیل ٹریننگ نہیں ہے, سال میں 4-5 ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں جن میں 20 لڑکے پر ٹریننگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو 100 سے لے کر 200 تک ٹیکنیشینز ہر سال, اور زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے اکثر کہ یہ ان علاقوں سے لائے جائیں جہاں پر یہ سہولت عام گوالوں جانور پال حضرات تک نہیں پہنچ رہی. اور چونکہ یہ اس علاقے کے ہوتے ہیں, پھر اپنے علاقے میں رہ کے یہ پرائیویٹ اپنا کام کرتے ہیں اور مسلسل ان ٹچ بھی رہتے ہیں. ان کو ہم کوئی پرابلم ہو تو گائیڈنس بھی دیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر اندراوی صاحب سے, ڈاکٹر صاحب اپنی پسند کا نر یا اپنی پسند کا مادہ جو آپ لوگ ٹیکنیشینز یا جو بہتر سمجھتے ہیں, جو جی بالکل, یہ اس وقت یہ ترقی یافتہ ممالک میں تو بڑے پیمانے پہ اب اس کا استعمال شروع ہو چکا ہے کہ اس کو سیکس سیمن کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے, ظاہر ہے کہ دودھ کے حوالے سے آپ کو مادی ہی چاہیے ہوگی. تو اس وقت پاکستان میں بھی امپورٹڈ باہر کے ممالک سے, یو ایس اے سے خاص طور پہ وہ امپورٹڈ سیمن آ رہا ہے جس میں یہ 90% گارنٹی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو مادی ہی ملے گی. اور اس میں انہوں نے ایک گریڈ کم 75% والا بھی رکھا ہوا ہے جس کی قیمت ذرا کم ہے کہ اس میں 75% گارنٹی ہوگی کہ اس میں آپ کو مادی ہی ملے گی. تو دونوں آپشنز ہیں ہمارے کسان بھائیوں کے لیے کہ وہ 90% جس سے یہ شورٹی ہو کہ مادی ملے وہ استعمال کر لیں یا 75% والا کر لیں. لیکن اس کی قیمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے عام فارمر کی اس وقت پہنچ میں البتہ نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, کسان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے مصنوعی نسل کشی سے؟ جیسا کہ ہم نے بات آغاز میں کہا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جانوروں کی نسل, گائیوں اور بھینسوں کی نسل بہتر بنائی جا سکتی ہے. اسٹیپ وائز آپ پہلی نسل میں تھوڑی انکریز آئے گی, اس سے اگلی نسل میں, حتیٰ کہ 5-7 نسلوں کے بعد آپ کئی گنا 3-4 گنا زیادہ دودھ لے سکتے ہیں. ہاں جی. اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑے بڑے فوائد اس سے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جب قدرتی طریقہ ملائی استعمال کیا جاتا ہے تو کئی دفعہ سانڈ سے بیماریاں جو ہیں وہ گائیوں یا بھینسوں کو منتقل ہو جاتی ہیں. مصنوعی نسل کشی میں اس چیز کا امکان جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا ہے, کیونکہ سیمن
جہاں جن بلوں سے حاصل کیا جاتا ہے سانڈوں سے، ان کو صحت کے نقطۂ نظر سے بہترین سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ پھر اس میں ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ عام ہمارے جانور پال حضرات کو سانڈ پالنے کی ضرورت نہیں۔ سانڈ پالنے پہ جو اخراجات اٹھتے ہیں پلس سانڈ کی جو دیکھ بھال ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ اچھا، ہاں جی، نسبتاً گائے کے نسبت، کیونکہ سانڈ ایک غسیلا جانور ہے، ہاں جی، اس کو قابو رکھنا، اس کو صحیح طریقے سے، تو وہ اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے ہمارے جانور پال حضرات کی۔ اور پھر ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو جب گائے بہار میں آتی ہے یا بھینس، اس کو سانڈ کے پاس چلا کے لے جانا نہیں پڑتا، نہ سانڈ کو وہاں، آپ جسٹ ایک فون کال کرتے ہیں اور وہ ایک خاص قسم کی فریج ہے جس میں یہ سارا سیمن یا سانڈ کا بیج رکھا ہوتا ہے۔ تو کتنے عرصے تک اس کو رکھا جا سکتا ہے، اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ سال ہر سال، بشرطے کہ وہ جو ٹیکنیشین ہے وہ جو ریکوائرمنٹ یا ضروریات ہیں اس کی حفاظت کی وہ پوری رکھے۔ اس میں ایک خاص قسم کی گیس پڑتی ہے، لیکوڈ نائٹروجن اسے کہتے ہیں، ہاں جی، تو لیکوڈ نائٹروجن کا میں وہ ڈپ رہنا چاہیے، ڈوبے رہنے چاہیے وہ جو بیج یا سیمن کے ٹیکے۔ تو یہ مہنگی ہے لیکوڈ نائٹروجن؟ نہیں، اب یہ عام اویلیبل ہے، عام جہاں کو جا کے خرید سکتے ہیں، جہاں ٹیکنیشین موجود ہیں ان تک یہ، اگر وہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو گورنمنٹ ہر 10 دن بعد اس کو سپلائی دیتی ہے، کیونکہ یہ مسلسل ایویپوریٹ ہوتی ہے، بخارات بن کے اڑتی رہتی ہے، اس کی مقدار کم ہوتی رہتی ہے، ہاں مقدار کم ہوتی ہے، تو ہر 10 دن بعد اس کنٹینر یا اس ڈبے میں یہ ڈالنی چاہیے، اگر وہ خشک ہو جائے کہ اس کی کیا مقدار صحیح ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر اندرابی صاحب، آپ سے بھی اور دونوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں مصنوعی نسل کشی کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو بہت روشن تابناک نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس حساب سے اب یہاں پی آر سی میں ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں اے آئی ٹیکنیشین کے کورس کے لیے، اچھا، اس کے علاوہ اس وقت پرائیویٹ سیمن پروڈکشن بھی اس ملک میں شروع ہو گئی ہے، امپورٹڈ سیمن کے بھی کئی ذرائع سے یہاں پہ اس کی بھی یہاں پہ اس وقت آسانی سے اویلیبل ہو چکا ہے، تو فارمرز میں، ہمارے کسانوں میں اب اس اویئرنیس آ رہی ہے۔ آگے بڑھائیں گے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔